سورة الحجر کی آیت نمبر 34۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون۔ قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، بس تو نکل جا اس آسمان سے، فإنك رجيم، بے شک تو مردود ہے، وإن عليك اللعنة، اور کوئی شک نہیں تجھ پر لعنت ہے، إلى يوم الدين، انصاف کے دن تک۔ قال رب فانذرنی، کہنے لگا اے میرے پروردگار پھر مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک۔ قال فانک من المنذرین، اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت تک کے لیے۔ قال رب بما اغویتنی، کہنے لگا ہے میرے پروردگار جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم فی الارض، میں ضرور اس کے لیے زمین میں گندے کاموں کو خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص کیے ہوئے ہوں گے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور پھر مسجود ملائکہ کا اعزاز دیا۔ فرشتوں کو حکم ہوا، جبکہ ابلیس اور شیطان بھی فرشتوں میں شامل تھا۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں عرض کیا، شیخ منیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 6 لاکھ سے زائد سال شیطان نے اللہ رب العزت کی عبادت کی اور ایک تکبر کیا، ایک حکم نہ مانا، حسد کیا، اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا۔ جس وقت اس نے انکار کیا اور اس انکار کی بنیاد تکبر تھا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، اور اسی کا نام تکبر ہے، اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنا۔ میرے عزیز دوستو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خوار کرد و زندان لعنت گرفتار کرد۔ یہ تکبر ہے جس نے عزازیل کو، عزازیل شیطان کا اصلی نام ہے، اس کو عزازیل کو شیطان بنا دیا، ابلیس بنا دیا، اور ہمیشہ کے لیے اس کو لعنت کے قید خانے میں ڈال دیا، اسی تکبر نے۔ اور یہ انانیت، میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں، بہت خطرناک چیز ہے۔
جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر، بالکل معمولی سا چھوٹا سا دانہ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اور حضرت مولانا جمیل صاحب رائیونڈ کے امام ہیں، دعوت برکاتہم العالیہ، وہ ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی بھی مسلمان سے افضل سمجھا، کسی بھی مسلمان سے، کہ میں فلاں مسلمان سے میں بہتر ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں وہ نماز نہیں پڑھتا، میں نے داڑھی رکھی ہے اس نے داڑھی نہیں رکھی، میں نے پگڑی باندھی ہے اس نے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھی، میرا جناب شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے اس کی تو شلوار بھی نیچے ہے، اور میں اس سے افضل ہوں۔ ایک بھی مسلمان سے کسی نے اپنے آپ کو افضل سمجھا تو فرمایا کہ اس کا دل جو ہے وہ تکبر سے بھرا ہوا۔ اب ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو تو وہ خوشبو نہیں سونگھے گا، جا نہیں سکے گا جنت میں۔ جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہو اس کی کیا حالت ہو۔ اس لیے کبھی بھی، بلکہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیر المدارس ملتان کے بانی، جو حضرت حکیم الامت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، یہ ایک دفعہ فرماتے کہ میں نے ذکر کیا اپنے ساتھیوں سے کہ میں جب حضرت کی مجلس میں ہوتا ہوں، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جب میں ہوتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں سب سے حقیر ہوں، میں سب سے حقیر ہوں، میرا درجہ میرا مقام سب سے کم تر ہے۔ پھر اپنی اس بات کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میں سب سے اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے، بلکہ پھر سوچا کہ میں اپنے شیخ سے ذکر کروں کہ کیا یہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے کہتے کسی اللہ والے سے تعلق کے بغیر انسان کو پتہ نہیں چلتا میں صحیح چل رہا ہوں کہ غلط چل رہا ہوں۔ اپنی اس کیفیت کو بھی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ کہ حضرت میری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کی مجلس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ میں سب سے حقیر ہوں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ مجلس لگتی ہے تو اس میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں سب سے حقیر ہوں۔ شیخ فرما رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں سب سے حقیر ہوں، اور فرمایا کہ یاد رکھو میں فی الوقت اس وقت کے اندر اپنے آپ کو ہر مسلمان سے حقیر سمجھتا ہوں، ہر مسلمان سے، اور مستقبل کے اعتبار سے میں اپنے آپ کو ہر کافر سے بھی حقیر سمجھتا ہوں، کیونکہ پتہ نہیں کہ کس وقت خدا نخواستہ اللہ مجھے اسلام سے نکال کے کفر میں ڈال دے اور کافر کو ہدایت دے اور اس کو مسلمان بنا دے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ مسلمان کافر سے افضل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ تو حقیقت ہے۔ ساری دنیا کے کافر بھی اکٹھے ہو جائیں، ایک مسلمان ان سے اللہ کی نگاہ میں بہت بہتر اور بہت افضل ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ میں بہتر ہوں، میں جو ہے یہ چیز خطرناک ہے، مجھے کیا پتا کہ میرا انجام کیا ہوگا، میرا اخیر کیا ہوگا۔ تو جب تک میرا اینڈ نہیں ہو جاتا مجھے تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں، مجھے اپنے آپ کی بڑائی ذکر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے یعنی جس طرح کوئی انسان دنیا میں چادر باندھتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تکبر میری چادر ہے، اور جس نے مجھ سے میری اس چادر کو چھیننے کی کوشش کی،
اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اس کو ختم کر دوں گا، فنا کر دوں گا، اپنی چادر نہیں کسی کو دوں۔ اگر دنیا میں کسی کو تکبر سزاوار ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ تکبر اور کبریائی اور بڑائی اور عظمت صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تو اس شیطان نے اسی چادر کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا فخرج، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا یہاں سے، فإنک رجیم، تو مردود ہے۔ تو اب دیکھیں رجیم اور رحیم میں ایک نقطے کا فرق، صرف ایک نقطہ۔ رحیم اللہ رب العزت کا نام، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، رحم کرنے والا۔ اور رجیم یہ مردود ہے، مرجوم ہے، نکالا ہوا، دھتکارا ہوا، دفع کیا ہوا۔ اور یہ شیطان ایک نقطے نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، مردود بنا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا نکل جا، تم مردود ہے، ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تیرے اوپر لعنت ہے۔ کب تک؟ فرمایا انصاف کے دن تک، قیامت کے دن تک۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت کے دن تک لعنت ہے، اس کے بعد نہیں ہے، بلکہ قیامت کے بعد تو انصاف کا وقت شروع ہو جائے گا، بدلے کا وقت شروع ہو جائے گا۔ جب دنیا کے اندر اس پہ لعنت ہے تو جب جزائے عمل کا وقت شروع ہوگا پھر تو اور زیادہ لعنت پڑے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، یہ لعنت، یہ عذاب ان کافروں سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد تو لعنت برسنی ہے، اس سے پہلے بھی فرمایا تو قیامت تک ملعون ہے، مردود ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اب اس ماحول کے اندر جب اللہ پاک اس کو غصے ہو رہے، ناراض ہو رہے، کس قدر غضبناک ہوگا اللہ کا اس وقت کی اللہ کی کیفیت، نکل جا، دفع ہو جا، تو مردود ہے، تو لعنتی ہے۔ اس وقت میں بھی اللہ سے کیا کہہ رہے؟ رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے مہلت دے دے اٹھائے جانے کے دن تک، جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس دن تک مجھے مہلت دے۔ اندازہ کریں کہ کتنی پہچان ہے اس کو اللہ کی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان کے اندر تین عین تھی، تین عین تھی اس کے اندر، عین سے شروع ہونے والے تین صفات اس کے اندر موجود تھی۔ پہلی سے فرمایا کہ عالم بہت بڑا، عالم بہت بڑا، علم بہت ہے، بڑے بڑے علماء کے پاس شیطان علمی مناظرے کرنے کے لیے آتا رہا، ان کو علم کی لائن سے گمراہ کرتا رہا یا کوشش کرتا رہا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ عامل بہت بڑا تھا، عین سے عامل بہت بڑا، عمل بھی اس کا لاکھوں سال اس نے عبادت کی۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا عین سے عارف بھی بہت بڑا تھا، عارف کا معنی اللہ کی پہچان رکھنے والا۔ اس ماحول میں بھی اس کو پتا تھا کہ اللہ سے جو مانگوں گا مل جائے گا، اللہ سخی ہے، دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، داتا ہے۔ غصے کی حالت میں بھی اللہ سے کچھ مانگوں گا تو اللہ ضرور عنایت کر دے گا، اس لیے اس غصے کی حالت میں بھی اس نے اللہ سے مانگا یا اللہ مجھے مہلت دے دے۔ عارف بھی بہت بڑا۔ فرمایا چوتھی صفت بھی عین سے شروع ہونے والی اس میں ہوتی تو اس کا بھی کام بن جاتا، ہمارا بھی کام بن جاتا۔ فرمایا عین سے عاشق نہیں تھا، اللہ کا عاشق نہیں تھا۔ عاشق ہوتا تو یہ نہ پوچھتا کہ اس کو کیوں سجدہ کروں، کیونکہ جس سے عشق اور محبت ہوتا ہے وہ تو یہ نہیں دیکھتا کہ محبوب نے حکم دیا کیا، وہ تو عمل کر گزرتا۔ عاشق نہیں تھا اس لیے عقل کے گھوڑے دوڑانے لگ گیا، جناب اس کو کیوں سجدہ کروں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ تو عشق نہیں تھا،
اللہ ہم سب کو اپنی ذات کا عشق بھی نصیب فرمائے۔ آج ہم بھی بہت سارے دین کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں پوچھنے لگ جاتے ہیں جی اس کی وجہ کیا ہے، اس میں جو ہے پیچھے اس کے ریزن کیا ہے جی، کیا اس کی حکمت کیا ہے جی۔ اسلام والا مسلمان وہ تو عاشق اللہ ہے، عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کام نہیں دینی احکامات میں عقل کے گھوڑے دوڑائے، بس اللہ کا حکم ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ تو اس لیے عالم بننا بھی بہت اچھی بات، عامل بننا بھی بہت اچھی بات، عارف اور معرفت حاصل کرنا بہت اونچا درجہ، ان سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ کامیابی اور نجات کا درجہ اللہ کا عشق دل میں رکھنا، اللہ کی محبت دل میں رکھنا۔ کہنے لگا میرے پروردگار انذرنی، مجھے مہلت دے اٹھائے جانے کے دن تک۔ چلاک بھی بڑا تھا، مہلت مانگی کب تک؟ یبعثون، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس نے اٹھائے جانے کے دن تک مہلت کیوں مانگی کہ جس وقت لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس وقت تک مجھے حیات مل گئی تو پھر اس کے بعد تو موت آنی نہیں، اس کے بعد تو موت کا ختم ہو گیا، سلسلہ ہی ختم ہو جانا، تو میں موت سے بچ جاؤں گا۔ چلاکی یہ کھیلنے کی کوشش کی کہ میں موت سے بچ جاؤں گا، لیکن اس کو پیدا کرنے والا اللہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، جا تجھے مہلت ہے، دے دی مہلت، لیکن اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، اس وقت تک جو مجھے معلوم ہے، جو اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے ہاں جو وقت طے ہے اس وقت تک مہلت ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے جب نفخہ اولا میں سور پھونکا جائے گا، پہلی دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو سب فنا ہو جائے گی، سب فنا ہو جائے گی، ان میں یہ شیطان بھی فنا ہوگا، یہ بھی مرے گا، سب مر جائیں گے، پوری کائنات پہ کوئی نہیں بچے گا، حتیٰ کہ اللہ پاک پوچھیں گے اسرائیل سے کون بچا، وہ کہے گا اللہ 4 مقرب فرشتے اور 8 فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا۔ اللہ پاک فرمائیں گے ان کو بھی موت دے دیں، وہ بھی موت کی وادی میں چلے جائیں گے۔ اب کون بچا؟ 4 رہ گئے، ان تینوں کو بھی موت دے دیں، وہ بھی موت کی وادی میں چلے گئے۔ اب کون رہ گیا؟ وہ عرض کرے گا اللہ اب ایک میں ہوں، ایک آپ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے تو بھی مر جا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں رہے گا، کوئی نہیں رہے گا، اور اس وقت میں سوال ہوگا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں، سینکڑوں سال بیت جائیں گے، کوئی جواب نہیں، پھر سوال ہوگا، پھر کوئی جواب نہیں، پھر اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اس اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو سب پہ غالب ہے۔ تو اس نے موت کے پیالے سے بچنا چاہا۔ اندازہ کریں یہ بھی سمجھتا ہے کہ موت کا پیالہ کتنا سخت ہے، موت کا پیالہ پینا کتنا سخت ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہا۔ میرے بھائیوں، اللہ مجھے آپ کو موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ مجھے موت کی سختیوں سے نجات عطا کر۔ موت بڑی سخت چیز ہے۔ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ان کے انتقال کے بعد موت کیسی چیز ہے؟ فرمایا یوں سمجھو جیسے کسی زندہ بکری کی کھال ادھیڑ دی جائے، جیسے اس کو تکلیف ہوگی ایسے موت کی سختی۔ اللہ ہمارے لیے اس کو بہت آسان فرما۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کرتے گئے، اللہ سے مانگنے کی یہ چیزیں بھی ہیں۔ دنیا تو ہم بہت مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ موت کی سختی سے محفوظ فرما، قبر کی سختی سے محفوظ فرما، یہ بھی چیزیں مانگنے کی چیزیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی، لخت جگر نور نظر ہے، ہجرت بھی کی، ہجرت کے دوران زخمی بھی ہوئی، اسی زخم میں شہید بھی بنی۔ آپ علیہ السلام جب ان کی تدفین کے لیے
قبر میں اترنے لگے تو چہرہ رنجیدہ تھا، غم تھا چہرے پہ، اور آپ پریشان تھے، اور قبر مبارک میں اترے، کچھ دیر وہاں رہے، پھر باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا تھا، چہرہ کھلا ہوا تھا۔ صحابہ نے جو ہر حرکت کو نوٹ کرتے تھے آپ سے پوچھا، اللہ کے محبوب اس کی کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے؟ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قبر کی سختی اور اپنی بیٹی زینب کی کمزوری کا خیال تھا کہ میری بیٹی زینب کمزور ہے اور قبر بڑی سخت ہے، تو اس لیے میں غمناک تھا، پریشان تھا، اور پھر میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے میری دعا منظور کر لی اور میری بیٹی سے قبر کی سختی ہٹا دی، اس لیے میں خوش ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اتنا بڑا مقام رکھنے کے بعد بھی جب ضرورت ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی، تو میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اللہ سے مانگا کریں، اس کو بھی مانگا کریں، اللہ موت آسان کر دے، اے اللہ ایمان والی موت کر دے، اے اللہ قبر آسان کر دے۔ تو اس نے موت سے بچنے کے لیے مہلت مانگی اٹھائے جانے کے دن تک۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک وقت مقرر تک مہلت ملے گی، اس سے آگے نہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے اللہ سے مقابلہ کیا، اللہ کے سامنے اس نے قسمیں اٹھا کے کہا، جس آدم کی وجہ سے آج میں تجھ سے دور ہو رہا ہوں، تیری عزت کی قسم، فبعزتک۔ دوسری جگہ سورۃ جاسیہ میں، سورۃ دخان میں اللہ پاک نے اس کی بات کو نقل کیا، اس نے کہا فبعزتک، اے اللہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں اس آدم کو تجھ سے دور کر کے رہوں، اس آدم کو، اس کی نسل کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا دشمن اللہ کے سامنے عہد کر کے آیا، قسمیں اٹھا کے عہد کر کے آیا، تو ہمیں اس کو دوست سمجھنا چاہیے یا دشمن سمجھنا چاہیے؟ یہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ پاک فرماتے فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی سمجھو، دوست مت بناؤ۔ اس نے ہمیں ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کی گمراہیوں سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے اور اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑیں۔ اور وہ کس طرح جڑے گا؟ دین کے ماحول میں بیٹھنے سے، قرآن کے ماحول میں بیٹھنے سے، سنت کے ماحول میں بیٹھنے سے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ آیات مبارکہ، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو شیطان کے ہر قسم کے مقاصد اور فریب سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنی معرفت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلک، صلی علی محمد کما انت اہلک، وافعل بنا ما انت اہلک، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم